جلدی گھر آ رہا ہوں، ہم آج باہر کھانا کھائیں گے۔ علی رضا عابدی کا بیوی، 3 بیٹیوں اور 1 بیٹے کے نام یہ آخری پیغام تھا۔ وہ وعدے کے مطابق جلدی گھر لوٹے، مگر تعاقب کرتے ظالم درندوں نے انہیں گھر کی دہلیز پر ہی بے ایمانہ فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ علی رضا عابدی جیسے ایک پڑھے لکھے، ملنسار، مہذب، با کردار، با اخلاق اور سیاست میں فعال شخص کا صرف 46 برس کی عمر میں باپ بند کر دیا گیا۔ کہیں یہ تو نہیں کہ یہ زلفی بخاری is going on to become the fall of پرائم منسٹر عمران خان؟ یہ ایک مافیا کا طرز اور ایک وہ عکس دیتا ہے کہ کس طریقے سے حکومت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی ان کا رول پولیس والے کا ہو جاتا ہے، کبھی ڈی جی نیب کا ہو جاتا ہے، کبھی وہ اپنے حساب سے انصاف دینا شروع کر دیتے ہیں، کبھی وہ اپنے حساب سے ایسے ڈیسیجنز لیتے ہیں کہ جس میں مرغی، انڈا، کٹا اور یہ ساری باتیں آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ سفاک ظالموں نے 3 بیٹوں اور 1 بیٹے کے سر سے سایہ چھین لیا۔ علی رضا عابدی دوستوں کے دوست، غریبوں کے ساتھی اور صلح پسند شخصیت کے مالک تھے۔ I pledge to work against extremism in Pakistan in the year 2018 and also pledge to work for religious tolerance and interfaith harmony in Pakistan, and I request all of you to be a part of it. گزشتہ چند دنوں سے MQM کے تمام گروپس میں اتحاد کے لیے بھی کوشاں تھے۔ ابھی بھی فاروق بھائی کے بہاف پہ میں کہتا ہوں کہ جی ابھی بھی ثالثی کا وقت ہے تاکہ قوم کو منتشر ہونے سے بچا سکیں۔ مصالحتی کمیٹی کا قیام بھی عمل میں لایا اور تمام گروپس کے رہنماؤں سے ذاتی طور پر رابطے میں بھی تھے۔ علی رضا عابدی بوسٹن یونیورسٹی سے تعلیم یافتہ تھے، سی فوڈ ریسٹورانٹ کے مالک اور اخلاق انٹرپرائزز کے چیف ایگزیکٹو تھے۔ والد سید اخلاق حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے متحدہ قومی موومنٹ سے سیاست کا آغاز کیا۔ 2008 سے 2015 تک MQM کے شعبہ اطلاعات سے وابستہ رہے۔ انہوں نے MQM میں ریسرچ اینڈ ایڈوائزری کونسل کی بنیاد رکھی۔ سوشل میڈیا پر بھی پارٹی موقف دلیری سے اجاگر کرتے رہے۔ MQM کے خلاف آپریشن کے دوران بھی ان کی آواز بلند رہی۔ فعال سیاسی کردار پر انہیں 2013 میں NA 251 سے ٹکٹ دیا گیا اور یہ 81,603 ووٹ لے کر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ اگر اس طرح کا ٹرینڈ آپ سیٹ کریں گے کہ ایسا آدمی 444 اس نے قتل کر چکا ہے، اس کو ہم یہ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں کہ جی اس کو ہم نے اس کے گھر میں اجازت دی ہوئی ہے کہ وہ وہاں پہ AC میں رہے، گھر میں ٹی وی بھی دیکھے، انجوائے بھی کرے، تو سر یہ ہم آگے کرمنلز کے لیے اور باقی جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ہمارے پاس پاکستان میں، ان کے لیے ہم کیا میسج دے رہے ہیں؟ MQM میں گروپ بندی کے بعد ڈاکٹر فاروق ستار کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔ 2018 کے الیکشن میں انہیں ہیوی ویٹ عمران خان کے مد مقابل NA 243 کے انتخابی اکھاڑے میں اتارا گیا، مگر اس مرتبہ انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان کے سیٹ چھوڑنے پر یہ نشست خالی ہوئی تو ضمنی انتخاب میں ٹکٹ نہ ملنے پر انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی، PTI اور مسلم لیگ نون نے انہیں پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی، لیکن وہ بنیادی رکنیت سے مستعفی ہونے کے باوجود متحدہ کے اتحاد کے لیے کوشاں رہے۔ جب تک ہماری ساری جمہوری پارٹیاں کھڑی ہوتی ہیں ایک ساتھ تو یہ ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہے گی، یہ مفاد پرست لوگ پارٹیوں میں شفٹ ہوتے رہیں گے۔ علی رضا عابدی کی زندگی تو مختصر تھی، مگر ان کا کردار بہت طویل تھا۔ صرف متحدہ ہی نہیں، اردو بولنے والے پاکستانی اور پاکستان بھی ایک نفیس، ہمدرد، نڈر اور زیرک سیاستدان سے محروم ہو گیا۔ ایک اور ستارہ دہشت گردی کی ظلمتوں کا شکار ہو گیا۔ نیوز آئی کے لیے ظہور اوان، ڈان نیوز، اسلام آباد۔ السلام علیکم، گڈ ایوننگ ایوری بڈی واچنگ نیوز آئی ود مہر بخاری۔ آپ نے یہ خصوصی رپورٹ دیکھی، ابھی بھی دل بہت بھاری ہے، بہت اداس ہے۔ یقین نہیں ہوتا کہ علی رضا عابدی ہمارے درمیان اب نہیں موجود، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ ایک اور ستارہ، ایک اور نوجوان شخصیت چلی گئی، and a politician who was respected, a politician who had integrity. A lot of people who knew him felt that. مگر again food for thought ہے، پھر انٹروسپیکشن کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ وہی غلطیاں دہرائے چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں بدلتا اس ملک کے اندر۔ اب اس سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ختم ہوا، فرحت اللہ بابر صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے اور انہوں نے خبردار کیا حکومت وقت کو چند اہم نکات کے اوپر۔ ایک تو کہا کہ کرپشن کے نام پہ ایک طرفہ کارروائی ہے، یہ انتقامی کارروائی ہے، اور اب ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ملک بھر میں پارٹی کی تمام تنظیموں کو ایکٹیویٹ کرنے کا کہیں گے، مناسب وقت پر ہدایت دیں گے کہ کیا کرنا ہوگا انہیں۔ یہ اہم فیصلہ یعنی کہ وارن کیا ہے، متنبع کیا ہے۔ دوسرا 18ویں ترمیم کے حوالے سے بھی خبردار کیا حکومت کو کہ یہ فیڈریشن کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے، سو خبردار کرتے ہیں۔ اور اداروں کے حوالے سے بھی کہا کہ قانونی اور آئینی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، دوسرے اداروں کے کام میں مداخلت کر رہے ہیں،
184(3) यानी कि मुफाद आमा के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट केसेस सुनती है, सुओ मोटो उठाती है, उस हवाले से ये बहुत अहम आज ऐलान किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कि पार्लियामान में अब कानून साजी की जाएगी, क्योंकि ये पावर, ये इख्तियारात जो हैं अदालत के पास, ये लामहदूद नज़र आते हैं, एब्सोल्युटली अनलिमिटेड नज़र आते हैं, और इसके ऊपर रेगुलेट करने के हवाले से पार्लियामान अपना किरदार अदा करेगी। इन द कमिंग डेज़ ये एक अहम इशू बनने वाला है, आपको बताते चलते हैं। ऑफ कोर्स हम बिलीव तो करते हैं कि ट्रैकोटमी ऑफ पावर है, एंड एट द सेम टाइम यकीनी बनाना है कि हर अदारा अपनी हदूद में रहे, मगर एट द सेम टाइम पोलिटिसाइज नहीं करना इशूज़ को। बात करेंगे इफ्तिखार दुरानी साहब से, स्पेशल असिस्टेंट हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारे साथ शैला रज़ा साहिबा मौजूद हैं, डिप्टी स्पीकर रह चुकी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद ज़ुबैर साहब, PMLN से ताल्लुक़ रखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा वक्फा लेंगे और शुरू करेंगे एक अहम डेवलपमेंट के हवाले से कि आज कौन सा बड़ा इकदाम उठाया है सिंध गवर्नमेंट ने। कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, मगर बहुत देर हो गई। एक वक्फे के बाद आपको डिटेल्स देते हैं। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन देख रहे हैं नाजरीन, ये आज ही यानी कि 26 दिसंबर 2018 को आज ही हुकूमत सिंध ने इसको जारी किया है। 31 दिसंबर 2018 यानी कि द लास्ट डे ऑफ दिस ईयर एक अहम इजलास कॉल किया है, मीटिंग कॉल की है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से। ये वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, आपको बताते चलते हैं, जिसका तस्करा हर एपेक्स कमेटी के अंदर होता है। 2016 ऑनवर्ड्स हर एपेक्स कमेटी में रेगुलरली इसके ऊपर ब्रीफिंग दी जाती है, इसको हेड्स अप दिया जाता है। बिलखसूस दिसंबर 2016 से ऑनवर्ड्स तो बार बार इसके ऊपर काम होता है, और यही बताया जाता है कि अगली मीटिंग के अंदर आपको बताएंगे कि प्रोग्रेस क्या है। हर लॉ एनफोर्सिंग एजेंसी ने क्वेश्चन किया है वजीर आला को, पहले कायम अली शाह साहब को भी, उसके बाद मुराद अली शाह साहब को भी, लेकिन जीरो प्रोग्रेस है सो फार। 0/0 इस पे काम किया गया है सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से। दिस इज जस्ट वन इंस्टेंस के आपको इंसाइट दे रहे हैं कि कराची में हो क्या रहा है। मीटिंग रिगार्डिंग सेफ सिटी प्रोजेक्ट, ये आपके सामने नोटिफिकेशन मौजूद है। इसमें प्राइवेट सेक्रेटरी टू द चीफ सेक्रेटरी सैयद वकारुद्दीन साहब सबको हदायत कर रहे हैं कि एक बार फिर मैनेजिंग डायरेक्टर भी जो हैं वो तमाम एक प्रेजेंटेशन तैयार करें। सेक्रेटरी एक्साइज और टैक्सेशन भी अपना प्रपोजल लेकर आएँ। कैमराज जो हैं वो क्यों नहीं रीडेबल नंबर प्लेट्स गाड़ियों की और रजिस्ट्रेशन मोटरसाइकिलों की जूम इन करते वो रीडेबल हो जाए, और साथ ही एक ज़बरदस्त सी प्रेजेंटेशन तैयार करें, अपडेटेड पोजीशन बताएं इजलास को, और साथ सेक्रेटरी होम को भी ये कहा है कि एक ऑफिसर को डिप्यूट करें कि तमाम मिनट्स ले, यानी कि एक और मीटिंग, एक और दफ़ा अपडेट। काम 0/0 अल्हम्दुलिल्लाह। 2016 ऑनवर्ड स्टिल राइट नाउ, बिकॉज हम ज़ाती तौर पे जानते हैं जब हम कवर करते हैं हर एपेक्स कमिटी के अंदर अपडेट। नेक्स्ट बताएंगे आपको क्या होगा, नेक्स्ट बताएंगे। आज अली रजा आब्दी हमारे दरमियान नहीं रहे, मगर पीपल्स पार्टी ने अल्हम्दुलिल्लाह एक और नोटिफिकेशन निकाला है कि अहम इजलास ये बुलाया जाए। सो मोहम्मद ज़ुबैर साहब से आगाज करूंगी, इफ यू डोंट माइंड सर। ज़ुबैर साहब, आप गवर्नर भी रह चुके हैं, कराची के अंदर ही रहते हैं सर, आप जानते हैं हालात क्या हैं। आपकी हुकूमत ने जिस ऑपरेशन का आगाज़ किया, क्या उसके इफेक्ट्स जो हैं वो ज़ायल हो रहे हैं? आपको लग रहा है कराची का अमन पीस एट लार्ज एट स्टेक है, या एक पॉलिटिकल पार्टी ऑन टारगेट है? व्हाट डू यू फील? महर, एक तो मेरा ख्याल है हमें थोड़ा सा जहां हम क्रिटिसाइज़ करते हैं और आपको बिल्कुल हक पहुंचता है, लेकिन आपने कहा कुछ भी नहीं बदला और 0/0 और पता नहीं क्या मैंने कहा है कैमरे सर, सेफ सिटी प्रोजेक्ट। तो लेकिन हम पूरे ओवरऑल सिचुएशन आज नहीं सर, इस इशू पे नहीं बता ना। यू आर सपोज टू इंश्योर द गवर्नमेंट के सेफ सिटी बना दिया गया है। एवरीथिंग इज ऑन कैमरा, एवरीथिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, एंड नॉट जस्ट दूर का कि रैंडम आपको फिगर्स नजर आए, मगर क्लियरली नजर आए कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है मोटरसाइकिल का, नंबर प्लेट क्या है गाड़ी का, डिटेल शक्लें नजर आए, कि खाके ना बनाने पड़े जेनेरिक से। एज ऑफ राइट नाउ एज वी स्पीक 1800 कैमरे हैं, जिनमें से बहुत से काम ही नहीं करते टू बिगिन विद। मुझे एंकर बनना है महर, क्योंकि मुझे बोलना होता है और बोलने का एक ही तरीका है। कमाल है, बहुत मुश्किल काम है यार, बोलने तो देना है। अरे प्लीज बोलने तो देना। मतलब यू कैन इंटरप्ट, बट अगर गेस्ट आपस में इंटरप्ट करते तो आप कहते हैं कि प्लीज बात तो करने देना, प्लीज बात तो कर लेना, किसने रोका है?
مائی گاڈ. میں یہ کہہ رہا تھا پہلے تو لیٹ می سے something about علی رضا عابدی, because آپ نے ظاہر ہے تمہید میں بھی باندھا, آپ کی رپورٹ بھی بڑی زبردست تھی, آؤٹ اسٹینڈنگ پرسنالٹی, اور آئی پرسنلی نیو ہم ویری ویل, اور جس کو کہتے ہیں نا ون آف دی آؤٹ اسٹینڈنگ پولیٹیشینز اکراس آل پولیٹیکل پارٹیز, اس میں ان کو شامل کرتا ہوں. اور یہ دہشت گردی کا واقعہ ظاہر ہے کنڈیم کرنا چاہیے, لیکن میں اوور آل سینیریو کی بات کرتا تھا ان دا کانٹیکس آف یہ جو ریسنٹ وائلنس جو کراچی میں ہوا ہے. اور کراچی جب ہم نے پی ایم ایل این کی حکومت نے انہیرٹ کیا تھا, دس واز ون آف دی موسٹ ڈینجرس سٹیز ان دا ورلڈ بائی دا ٹائم وی لیفٹ. اور یہ 3.5 سال میں پٹاخہ نہیں پھٹا تھا کراچی میں, دس از اے ریکارڈ. سو ہم نے فرام دا برنک آف ڈیزاسٹر نکال کے اس کو ایک ورکیبل, انرجیٹک, اکنامکلی وائبرنٹ سٹی, کلچرلی وائبرنٹ, سپورٹنگ وائز ہر شعبے میں ہم نے کام کر کے اس کو پہنچایا تھا. ابھی ایک پروگرام میں دورانی صاحب تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف کو بتایا تھا کہ کیسے نہیں, ہم نے وہ مشکل فیصلے کیے تھے جو اور کوئی پولیٹیکل پارٹی کرنے کے لیے تیار نہیں تھی. جون 2013 میں جب ہماری حکومت آئی تھی تو یہ کہتے ہیں نا 100 دن میں کیا ہوتا ہے, 100 دن کے اندر ہم نے آپریشن لانچ کر دیا تھا, اور کرنے کے لیے جو تمام تقاضے تھے وہ پورے کیے تھے, انکلوڈنگ پارلیمنٹ سے لیجسلیشن پاس کر کے رینجرز کو ایڈیشنل پاورز دینا. تمام اسٹیک ہولڈرز کو اینکرز کو بولنے کا بہت شوق ہے. کم آن سر, آئی ہیو 40 minutes لیس, آئی ہیو 35 minutes. میں نے تو پہلی شروع میں کہہ دیا کہ آپ نے جو مشکل فیصلے کیے, کراچی کا امن بحال کیا, آج پھر ایٹ اسٹیک ہے. سو وی کین ناٹ ٹیک 10 minutes ٹو ٹاک اباؤٹ دیٹ اگین. اوکے واٹ ایور آپ اگر کہتی ہیں تو میں رک جاتا ہوں. نہیں, میرے سوال کا جواب دے دیجئے سر. مجھے بتائیے کہ کراچی کا امن ایٹ سٹیک ہے یا ایک پولیٹیکل پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ What is your insight? Because the federal government is simply incompetent to handle these big tasks. یہ لائنیں بنا کے وائرل کرتے ہیں تصویریں, اور ان کو اور کوئی کام نہیں آتا. ویئر از دا انٹیریئر منسٹر؟ جب پہلے دہشت گردی کے اتنے واقعات ہو رہے ہیں کراچی میں, ویئر از دا انٹیریئر منسٹر؟ شوق تو پرائم منسٹر کو بہت ہے, ان کو صرف ایک شوق ہے کہ جی وہ ایف آئی اے کو اپنے انڈر رکھ کے اور دوسروں پر کیسیں بنانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں. بٹ واٹ اباؤٹ کراچی؟ دس از دا فائنینشیل ہب آف پاکستان. ہاؤ کین یو بی سو کیجول؟ آج بھی اسٹیٹ منسٹر آئے ہیں اور وہ بیان یہ کر رہے ہیں کہ ہم سب مل کے کراچی کے امن کو ٹھیک کریں گے, اور جو دہشت گردی ختم کرنے کا وقت آ گیا. ایکسکیوز می, دہشت گردی ختم ہو گئی تھی, آپ نے دہشت گردی پھیلائی ہے, اور اس کے اور سے بہت سے ریزنز ہیں. ان امپلائمنٹ بڑھ گئی ہے, گھر گرائے گئے ہیں, شاپنگ سینٹرز گرائی گئی ہیں, اور اس کا نتیجہ ابھی دیکھ لیا تھا لوکل گورنمنٹ الیکشن میں 2 دن پہلے جو حشر ہوا ہے پی ٹی آئی کا. آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بیسکلی نالائکی ہے وفاقی حکومت کی. Okay, Sheila they Raza are Sahib responsible to oversee the operations. The operation continues. Sir, law and order, Sheila Raza Sahiba, go کہ رینجرز فیڈرل گورنمنٹ سے تعلق رکھتی ہوئی بھیجی بھی فورس ہے, مگر لا اینڈ آرڈر از اے پروونشل سبجیکٹ. سو اگر ان کی ذمہ داری ہے, جو کہ ضرور ان سے پوچھیں گے کس حد تک ہے, لا اینڈ آرڈر از یور سبجیکٹ, از یور پروونشل سبجیکٹ, کتنی ذمہ داری آپ لوگ اٹھاتے ہیں؟ اچھا, میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ جب تک پروونشل گورنمنٹ نہیں چاہے, آرٹیکل 147 یہ کہتا ہے, اس وقت تک فیڈرل سے نہیں آ سکتا کوئی اور آفیشلز کوئی, اور یہ فیڈرل گورنمنٹ اپنی کنڈیشنز پہ بلا سکتی ہے. تو یہ جو رینجرز ہیں یہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں, ہم نے اپنی کنڈیشنز پہ بلائے ہوئے. اور یہ آپریشن پہلی حکومت میں بھی ہماری تھا, صرف لیاری میں تھا, لیاری سے باہر نکلا تو چیخیں نکلی اور وزیر اعظم صاحب کو متحدہ کی آواز پہ آنا پڑا, اور وہ چاہتے تھے کہ یہ فوج کے حوالے کیا جائے, لیکن جب اسٹیک ہولڈرز بیٹھے تو فوج غائب ہو گئی, اور پھر تمام لوگوں نے مل کر رینجرز کو 2 مزید اختیارات دیے, ڈیٹینشن اور انٹیروگیشن. یہ تھے وہ اختیارات. اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اس وقت کی فیڈرل گورنمنٹ ویل اکوپڈ بھی کرے گی اور الگ سے فنڈ بھی دے گی, جو کبھی نہیں دیا گیا. اور ہم نے اپنی کنڈیشنز پہ بلایا, اور جب زیادہ شور بھی ہوا تو ہم نے اختیارات اسمبلی سے بھی دلوائے, کیونکہ سی ایم کے پاور ہوتا ہے کہ وہ اختیارات دے. مجھے یاد ہے یہ سب کچھ, اس کا کریڈٹ بھی آپ کو. تو اس کا اگر آج ایک دفعہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں جی کہ سپاریاں نکل رہی ہیں لوگوں کو, پی ایس پی سے لے کے ایم کیو ایم پاکستان سے لے کے, اٹس آل یور ریسپانسبلٹی. میڈم میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, جتنے بھی واقعات ہوئے وہ ڈیٹیکٹ ہوئے کراچی میں. جو بھی چیز نکلتی ہے اگر زندہ پکڑ لی جائے, ڈیٹونیٹر وغیرہ سب کچھ, تو اس کا ذکر نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے کہ پورے ملک میں ایک لہر چلی ہے, اور پہلے بھی ہم یہی کہتے تھے
کہ آپ کراچی کو سب سے الگ نہیں کر سکتے. ہم نے دیکھا کہ ایس پی اسلام آباد جو ہے اغوا ہوا افغانستان سے, اس کی لاش آئی بڑی مشکل سے. تو ہمیں یہیں پہ سمجھ لینا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہاں سے ملا برادران بھی ریلیز ہو گئے, سب ہو گیا, لیکن اس کے جواب میں کیا ہوا؟ تو یہ ایک لہر ہے. میں ججمنٹل نہیں ہو سکتی کہ یہ متحدہ کی آپس کی لڑائی ہے یا کسی کی ہے, لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ چائنیز ایمبیسی پہ بھی حملہ ہوا. تو یہ ایک لہر ہے, ہمیں اس کو دیکھنا ہے. اس میں پروونس یا فیڈرل کو بیٹھنا ہوگا دوبارہ سے, اور یہ دیکھنا ہوگا. جہاں تک سیف سٹی کی بات ہے تو یہ کراچی میں امن و امان ایسے ہی نہیں ہو گیا, اس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. یہ 20 سال کی پالی ہوئی آپ کی دہشت گردی ہے جو پالی گئی. سیف سٹی کے حوالے سے جس طرح میں نے کہا, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ویسٹ ٹائم ریپیٹنگ مائی سیلف, دسمبر 2016 سے ہر ایپیکس کمیٹی جو میں نے فالو کی ہے نا, یہی کہا گیا ہے کہ پروگریس کے اوپر اگلی میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے, اور پروگریس کے اوپر کچھ نہیں بتایا جاتا ہے. آپ مراد علی شاہ صاحب سے پوچھئے, ذاتی طور پہ ان سے پوچھا گیا ہے کہ پروگریس کیوں نہیں ہے. اگر کراچی کے لوگ باہر نکل رہے ہیں, کراچی میں فیسٹیول ہو رہے ہیں, کراچی میں کرکٹ میچ ہو رہے ہیں, کراچی میں بوری جماعت کے سربراہ آ رہے ہیں, بڑے بڑے پروسیشن پوری ایشیا کا ہمارے کراچی میں ہوتا ہے, تو یہ ایک سیف سٹی کی طرف قدم ہے. جو پولیس کی فوج سے ٹریننگ ہے, سب کچھ ہے, یہ ریزلٹ ہے سیف سٹی کا. ہاں اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ملک سے دہشت سو بیسکلی بام بلاسٹ, چائنیز کانسولیٹ پہ اٹیک, سیاسی طور پہ موٹیویٹڈ مرڈرز, ایک لہر پھر سر اٹھا رہی ہے. سر آپ جن سے دوریاں اختیار کر رہے ہیں افتخار صاحب, یہ وقت ہے کہ آپ کو ان کے ساتھ مل بیٹھنا ہے, سر جوڑ کے بیٹھنا ہے. آپ لوگ جو سیاسی گیم اپنی الگ کھیل رہے ہیں سر, اس کے نشانے میں جو اتنی زیادہ پیش رفت ہوئی ہے, پی ایم ایل این نے جس آپریشن کا پہلا فیصلہ کیا, پیپلز پارٹی نے کہہ لیجیے اسپیئر ہیڈ کیا ایپیکس کمیٹیز میں, رینجرز کو بھی پورا کریڈٹ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہے. زائل نہیں ہو سکتا نا وہ سارا کام سر, بیکاز زندگی جان و مال کا تحفظ اینڈ آف دا ڈے ریاست پاکستان کا کام ہے. وی ول بی لوکنگ ایٹ یو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بالکل ایگری کرتا ہوں کہ یہ ایک کلیکٹیو سبجیکٹ ہے جس کو بڑا سیریسلی دیکھنا ہے, وفاقی حکومت نے بھی اور صوبائی حکومتوں نے بھی. 2002 کا جو پولیس ایکٹ تھا اس میں وفاق رسپانسبل تھی تمام لا اینڈ آرڈر کی, لیکن جب 18ویں ترمیم آئی تھی تو یہ ہو گیا تھا, ڈیوالو ہو گیا تھا صوبوں کے حد تک. لیکن میں بیفور دس کہ میں آگے جاؤں, مجھے بڑا دکھ ہے کہ ابھی پچھلے پروگرام میں بھی زبیر بھائی پروگرام میں تھے کہ مسلم لیگ نواز پستگی اس لیول پہ آ گئی ہے کہ ایک بندہ اگر شہید بھی ہو جاتا ہے تو اس پہ بھی وہ بلیم گیم اور اس کے ساتھ وہ کھیلیں گے, اس کو یوز کریں گے پولیٹیکل ایڈوانٹیج کے لیے. میرا خیال ایک ملکی چیز ہے جس کے اوپر کریڈٹ افواج پاکستان, لا انفورسنگ ایجنسی, سویلین جو لوگ شہید ہوئے ہیں, ان تمام لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں پہنچے ہوئے ہیں. یہ وہ چیز ہے جو بیانڈ پالیٹکس ہے, اور مجھے دکھ ہے زبیر بھائی جو کہ گورنر رہ چکے ہیں اور بڑے ان کا رول ہے پی ایم ایل این میں, وہ اس لیول پہ آ گئے ہیں کہ ابھی وہ اپنا غصہ غم جو ہے وہ ہر چیز نکالیں گے, اتنی پستگی پہ چلے جائیں گے وہ کہ وہ ایک چیز اٹھائیں گے اور یہ نہیں دیکھیں گے کہ آپ کی جیو پولیٹیکل سچویشن کیا ہے, آپ کی نیبرز کے ساتھ. وزیر داخلہ آج کراچی گئے, کیوں نہیں ملے چیف منسٹر سے, کیوں ان سے رابطہ نہیں کیا, کیوں نہیں خود ڈیمانڈ کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں؟ میرا خیال ہے وہ ادھر تھے, انہوں نے باقاعدہ طور پہ ملاقاتیں ساروں کے ساتھ کی ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ سے اب ڈیٹ انہوں نے لی ہے لا انفورسمنٹ کے ساتھ, اور کوئی ڈفرینس نہیں ہے. ہم جب بھی کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, دیکھیں جی یہ سارے صوبے جو ہیں پاکستان کی اکائی ہیں, ہمارے جو بھی فیڈرل پروجیکٹس ہوتے ہیں ہم سندھ صوبے کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایسا کوئی بھی نہیں ہے کہ ہمارا کوئی, دیکھیں پارٹیوں کا شیلا رضا صاحبہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں صوفہ, کوئکلی دین آئی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک. نہیں, ڈفرینس آف اوپینین جو ہے وہ نہیں لے کے, وہ کہہ رہی نہیں ساتھ لے کے چل رہے ہیں. سی سی آئی میں بھی اگر وہ مجھے بتا دیں کہ اس چیز پہ ہم نہیں لے کے چل رہے ساتھ میں, ورنہ تو ہر جگہ پہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے. دیکھیے انہوں نے ایک اور کہا کہ سندھ میں جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اور سندھ کی حکومت کی کارکردگی کے لیے ہم کمیٹی بنا رہے ہیں. تو بھائی آپ الگ سے جو کمیٹی بنا رہے ہیں, آپ ہمارے ساتھ بیٹھے, ملک ابھی حالت جنگ سے نہیں نکلا, ان کو اس کی پرواہ نہیں ہے, ان کے ہاں صرف کام یہ ہو رہا ہے حالات بہتر کرنے کے لیے. سندھ کے آپ لوگوں نے اناؤنس کیا تھا حکومت وقت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے, تو وہ غیر آئینی کمیٹی ہے نا, آپ کس طرح کمٹی بنائیں گے گورنر سندھ کی؟ دیکھیں نا, یہ ہم ایک تو سیاسی طور پہ نا جی, ایک تو پہلی بات ہے کہ ہمارے اوپر جو یہ اس وقت جو ہمارے پر یہ آیا ہوا ہے سچویشن, یہ میرا خیال ہے ہماری غلط بیانیوں کی وجہ سے ہے. ہم سچ نہیں بولتے. میں وقفہ لے لوں, غلط بیانیاں
اور سچ بولنا خواستہ سچ بولنا پھر اور ایک اکنامک ٹیررزم ہے جو پیرلل سائملٹینیسلی چل رہا ہے. ایک وقفہ لے لیں سر, وقفے کے بعد اس کے اوپر بات کریں گے. پیپلز پارٹی نے بھی آج اعلان جنگ کر دیا ہے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے اجلاس کے بعد. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد بات کرتے ہیں. اور ان ہاؤس چینج کی بھی دھمکیاں لیگی رہنماؤں سے بھی آ رہی ہیں. ہاؤ ایگزیکٹلی ول دے ڈو دیٹ آفٹر ویری شارٹ بریک. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. آج سے کچھ دیر پہلے ابھی جس طرح آپ کو بتایا پیپلز پارٹی کا اہم اجلاس ہوا. کہا مناسب وقت میں ملک بھر میں پارٹی عہدیداران کو ہدایت دیں گے. 2-3 اہم سوال ہیں. 18ویں ترمیم کا بھی دکھ ہے ابھی پیپلز پارٹی کو, جنوبی پنجاب کا بھی دکھ ہے ابھی پیپلز پارٹی کو, نالائکی نااہلی حکومت وقت کا بھی دکھ ہے, گو کہ اپوزیشن کو ہونا چاہیے. بجا دکھ ہے, بالکل گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے اپوزیشن, ان کی سم درست کرنے کے لیے ہر کام کرنا چاہیے. لیکن اگر جواب نہیں آ رہا تو اس ڈیمنگ جے آئی ٹی کے حوالے سے کھل کے جواب نہیں آ رہا, بلکہ گمراہ کیا جا رہا ہے. جو آپ کے لا ایڈوائزر ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب, وہ تھوڑی دیر پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ تمام تر مختلف کمپنیز کو اکراس دا بورڈ دیا گیا سبسڈیز حکومت سندھ کی جانب سے. مگر ہمیں جو حقائق پتہ لگتے ہیں, جو حکومت سندھ کے اپنے چیکس کاٹے ہوئے ہیں, جو حکومت سندھ کے اپنے فائنانس منسٹری کے ریکارڈز ہیں جے آئی ٹی میں جن کا ذکر ہے, وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ انلیگل سبسڈیز جو تھی وہ ٹیلر کی گئیں اومنی گروپ کو بینیفٹ کرنے کے لیے, انور مجید اینڈ کمپنی کو بینیفٹ کرنے کے لیے, انڈائریکٹلی آصف زرداری صاحب یا زرداری کمپنی کو بینیفٹ کرنے کے لیے. اور اس کے اندر سے بتایا جاتا ہے ان سبسڈی سکیمز میں سے تمام تر سبسڈی سکیمز جو ہیں 12 ارب روپے کی جو سبسڈی سکیمز ہیں, ان میں سے 60% جو ہے تقریباً 8 ارب وہ اومنی گروپ کو دیا گیا. یعنی کہ اکراس دا بورڈ نہیں ہے, اس میں 60% جو ہے وہ اومنی گروپ کو دیا گیا ہے. 8 ارب جو ہے وہ اومنی گروپ کو دیا گیا 12 ارب میں سے. اٹس ویری انٹرسٹنگ. دیگر ڈیٹیلز بھی یہ سامنے آتی ہیں شیلا رضا صاحبہ. اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کس طرح مراد علی شاہ صاحب نے سیکرٹری فائنانس جو ہیں ان کی ایڈوائس کے برخلاف جاتے ہوئے شوگر ملز جو ہیں تھرو اوے پرائسز کے اوپر دی ہیں اومنی گروپ کو بھی 18% آف دا ایسٹ ایکچوئل ویلیو. اور یہ کہا گیا کہ ایکچولی جاب کریشن اور معیشت کی بحالی کے لیے یہ کام کیے جا رہے ہیں. مگر بعد ازاں پتہ لگا کہ جاب کریشن اور اکنامک بینیفٹ تو ہوا نہیں. تھٹا شوگر مل فار انسٹنس مثال کے طور پہ اس نے مزید لون لے لیا 895 ملین روپے کا گورنمنٹ آف سندھ سے, یعنی کہ میرے اور آپ کے پیسوں سے, اور اس کو لون لیا ان دا نیم آف ریوائول آف سکھ انڈسٹری, اس پالیسی کے نام کے اوپر. اور این او سی کے مینڈیٹری این او سی جو ہوتی ہے اس کی عدم موجودگی میں یہ لون حاصل کیا گیا. 600 ملین روپے کا لون جو ہے اس کو مس اپروپریٹ کیا وایا فیک اکاؤنٹس, یعنی کہ وہ کل کو انڈسٹری بند کر دی اور یہ پیسے نکال کے فیک اکاؤنٹس میں ڈالے جو گھوم پھر کے واپس آپ کو پتہ ہے کون کون سے لوگوں کو بینیفٹ کیا. اومنی گروپ, بحریہ ٹاؤن, زرداری کمپنی. بڑی ایول وشس سائیکل ہے بی بی. کہنے کا مقصد یہ کہ یہ تو ہوائی باتیں تو ہیں نہیں, ان کی تو ریکارڈ موجود ہیں, چیکس موجود ہیں. ان کے جواب آپ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ لوگوں کو جنوبی پنجاب اور 18ویں ترمیم کے دکھ پڑے ہوئے ہیں. اچھا, جواب اگر ہم ٹی وی پر دے دیں گے یا ادھر ادھر دے دیں گے تو کیا عدالت میں نہیں دینے پڑیں گے؟ پہلے سب سے پہلے اسٹیٹ بینک کو جرمانہ کرنا چاہیے, ان کے عہدیداران سے جواب دینا چاہیے. بلکہ یہ میں زبیر صاحب سے پوچھوں گی, ہی انڈرسٹینڈز دیز فائنینشیل ڈیلنگز, بینکنگ ڈیلنگز, ہی انڈرسٹینڈز دس. سر سمٹ بینک بنا کیسے؟ سمٹ بینک مرجر کیسے کر رہا تھا؟ سمٹ بینک کی مزید یعنی کہ اس ملک کی فائنینشیل سسٹم جو ہے نا, یہ تو پورا منی لانڈرنگ کو ہیلپ کرتا ہے, لیجٹمائز کرتا ہے. بی بی مجھے آپ جواب دیجئے, مگر میرے سوال کا دیجئے. میں ریکارڈز کی بات کر رہی ہوں. گورنمنٹ آف سندھ دیتی ہے پیسے عام آدمی کے سکھ انڈسٹریز کو انعام کے اوپر, وہ پیسہ آگے جاتا ہے لوٹا صاحب جو سمٹ بینک کے اونر ہیں, جو اومنی گروپ کے فرنٹ مین ہیں, جو آپ کے قریبی دوست ہیں, لوٹا صاحب کے بینک اکاؤنٹ میں جاتا ہے. وہ آدھا پیسہ سمٹ بینک کی ایکوٹی پوری کرنے میں لگا دیتے ہیں, باقی پیسہ آپ کو پتہ ہے کہاں بھیج دیتے ہیں. پھر یہ یعنی کہ گھوم پھر کے اومنی گروپ, زرداری گروپ, غریب عوام کے پیسوں سے آپ کے لیڈران تگڑے ہو رہے ہیں. اور مجھے تعجب اس بات کا ہے کہ آج سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی نے لیڈران کے اندر پھر بھرپور اعتماد کیا ہے. آپ میں سے کوئی نہیں پوچھتا جناب والا یہ فیکٹس اور فگرز ہیں, اس کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ واٹ کائنڈ آف اے کنٹری از دس؟ اچھا مہر, اگر مجھے جواب دینے کا موقع مل جائے تو میں دے دوں گی. آپ کو کچھ اور بولنا ہے تو بولیں.
بہت کچھ بولنا ہے بی بی, اٹس انسین. میں کہہ رہی ہوں تھرلر ریڈ ہے, مگر آپ بولیں. آپ اگر مجھ سے جواب نہیں لینا. تیسرا جو ہے وہ رقوم نہیں, آپ جواب لیں. کاروبار میں لگایا جائے تاکہ اسے جائز پیسہ بنایا جائے. یہ ہے 3 ڈیفینیشن اسٹیٹ بینک کی. اب جو ہے یہ سارا پیسہ جو کہ کہا جاتا ہے کہ 62 ارب اور 49 لاکھ روپے کی خودبرد ہے, تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ 62 ارب 49 لاکھ روپے میں سے خود جے آئی ٹی کے مطابق 53 ارب 4 لاکھ روپے تو صرف وہ ہیں جو سندھ بینک نے قانونی ٹرانزیکشن بطور قرضے کے دیے جو کہ ڈکلیئرڈ ہیں. اب پیچھے 10 ارب روپے ہیں. تو جے آئی ٹی کے مطابق یہ منی لانڈرنگ 10 ارب کی ہے, مگر جے آئی ٹی والے اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر منی لانڈرنگ کی تاریخ تو ہے, وہ تو آپ نے کہہ ہی دیا کہ جے آئی ٹی نے نہیں پڑھی. اگر یہ جے آئی ٹی کو غور سے پڑھیں تو اس میں کہیں بھی اسٹیٹ بینک کی جانب سے بیان کردہ ان تینوں درجوں کی بنیاد سے تحقیقات شامل نہیں ہیں. اب اس کے بعد جو میں نے آپ کون سی بات کر رہی ہیں, مجھے پرٹیکولرلی بتائیں. مجھے نہیں بی بی, مجھے ایک بات بتائیں پرٹیکولرلی آپ سندھ بینک کی, بیکاز یہ بہت سی ٹرانزیکشنز میں انوالو تھے. اومنی گروپ ایوییشن کا جہاز بھی خریدا, ادھر بھی لون دیے سندھ بینک. آپ کون سی پرٹیکولر بات کر رہی ہیں کیس کی؟ اس میں 62 ارب اور 49 لاکھ روپے کے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ سندھ بینک نے اومنی گروپ کو بذریعہ قانونی ٹرانزیکشن بطور قرضہ دیا اور قرضے رقم کی قانونی شکل میں ہے. ٹھیک ہے, اب ہم جو ہے نا اب باقی رہ جاتے ہیں 10 ارب روپے. تو جے آئی ٹی کے مطابق یہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. اب میں اس کو بھی اگر آپ کہہ دوں کہ باقی رہ جانے والے 10 ارب روپے منی لانڈرنگ کیوں نہیں ہیں, اس کو بھی میں بتا دیتی ہوں. اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ اومنی گروپ کی 83 کمپنیاں ہیں جو سب کی سب ایف بی آر سے رجسٹرڈ ہیں. تو ان کو اگر آپ دیکھیں تو 10 ارب جو ہیں باقی, اگر ان کو بھی اگر دیا جائے تو یہ 12 کروڑ کی بنتے ہیں. تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو بتا تو دیا ہے کہ یہ ہوا. زبیر صاحب, آپ کی جب جے آئی ٹی آئی نواز شریف صاحب کے کیس میں دھمال ڈالا تھا پیپلز پارٹی نے کہ کنوکٹ ہو گئے, پتہ لگ گیا کہ یہ کرپٹ ہیں, سب کٹا چھٹا کھل کے سامنے آ گیا. یہ تو آپ کا ٹائم تھا میں زرداری صاحب کا پیٹ پھاڑ کے بہت کچھ لے کر آنا تھا. ان کی تو شوگر ملز بچے دے رہی تھی بقول سعد رفیق صاحب, بقول شہباز شریف صاحب. علی بابا 40 چور کو ایک دن ایکسپوز کر کے چھوڑیں گے بقول چودھری نثار صاحب. یہ فیک اکاؤنٹس میں سے کس طرح پیسے جاتے ہیں ماڈلز کو اور بلاول ہاؤس کو, یہ بھی ایک دن عیاں ہو جائے گا. And now's the day it happened, the JIT came. خاموشی نہیں, میرا خیال ہے خاموشی. اب محمد زبیر سے میں نے اس وقت بھی کبھی ایسا میرا بیان آپ نے کوئی نہیں سنایا کہ بلکہ میں نے جب ڈاکٹر عاصم کا کیس ہوا تھا تو میں نے I defended him. میں نے اس لیے نہیں ڈیفینڈ کیا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کو میں تو جانتا بھی نہیں تھا. Everybody defended him. That was a bogus case. Exactly. وہ 462 بلین روپے کا کیس تھا, وہ مطلب وہ ایک فکٹیشیس تھا. انفیکٹ میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اٹس لافیبل, اور مجھے ڈانٹ بھی پڑی تھی کہ جی. لیکن میں جو یہ جے آئی ٹی جو ابھی پیپلز پارٹی کے خلاف آئی ہے, اس کے 2 پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو ظاہر ہے ڈیو پروسیس ملنا چاہیے اور جواب بھی دینا چاہیے, اور تمام چیزیں جو بھی اس میں آئی ہیں اور نشاندہی کی ہے اس کی. بٹ مجھے جے آئی ٹی کے ایک پہلو سے شدید اختلاف ہے, اور وہاں میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس طرح سے لگتا ہے یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. آپ نے جو کویسچن ویئر از اسٹیٹ بینک آف پاکستان اینڈ ویئر از سمٹ بینک اینڈ ویئر از ادر بینکس, نیشنل بینک اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, ایس سی سی پی اینڈ سو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب وہ یہ انویسٹیگیشن کر رہے تھے اور جو اس کے جو بھی بیانات اور جو بھی چیزیں ابھی تک باہر آئی ہیں, میں نے تو نہیں پڑھی ابھی تک, اس میں صرف پیپلز پارٹی کے لیڈرز کے جو ہونا بھی چاہیے, میں یہ ڈیفینڈ نہیں کر رہا ان کو, نہ ان کے اگینسٹ کو بات کر رہا ہوں, لیکن مطلب یہ تو بہت سیریس ایک سب سے بڑا وہ ہے کہ اگر سمٹ بینک لینڈ کر ہی نہیں سکتا تھا, اسٹیٹ بینک کے رولز کے خلاف تھا کہ ایک پارٹی کو اتنی لینڈنگ کر سکتے ہیں, تو وہ ہو گیا. اور پھر اسٹیٹ بینک نے کیا کیا, کون سے, اور پھر وہ جو بینک اکاؤنٹس کی ہم بات کرتے ہیں, کتنے بینک اکاؤنٹس ہیں, اتنے بینکوں سے نکلے ہیں. کسی بینکر سے آپ یہ پوچھ لیں, وہ ہو ہی نہیں سکتا وداؤٹ دا انوالومنٹ اینڈ فل سپورٹ آف دی بینکرز دیم سیلز.
تو where are the bankers? So آپ میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ اس کو صرف پولیٹیکلی موٹیویٹڈ نہیں ہونا چاہیے. اس کا اگر آپ نے دیکھا نا دو طریقے ہیں, ایک تو آپ نے جو ایبسولوٹلی اگری سر, جو کمپلیسٹ تھا اس کے اندر سب کو پکڑ کے لے کر آؤ, یعنی کہ اور تشہیر بھی ہونی چاہیے سب کی. 3 دن سے, بلکہ سر یہ جے آئی ٹی رپورٹ آنے سے پہلے میں بک ٹاور کا ہم لوگ کہانی سنا چکے, بلکہ میں نے تو چودھری منظور صاحب کو چیلنج کیا کہ آپ جا کے چیک تو کر کے آئیں بک ٹاور کس کا ہے. وہ بعد میں ناراض بھی ہوئے کہ اس میں ایسی کیا بات ہے, پتہ لگ گیا جے آئی ٹی میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. ہم نے سمٹ بینک کی اونرشپ کے حوالے سے جے آئی ٹی آنے سے پہلے بتایا کہ یہ موریشس میں کون سا آف شور کمپنی ہے, سرور انویسٹمنٹس, اور کون اس کے پیچھے. اینڈ دین آلسو واٹ یو ٹاکنگ اباؤٹ ایف بی آر, ان کا رول, کمپلیسٹ لوگ. بٹ سر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب منی ٹریل تو الگ ایشو تھا, لیٹس ناٹ کمپیئر جے آئی ٹیز. اس جے آئی ٹی کے اندر سوال اٹھ سکتے ہیں, بہت سی ایک تو ہڈن اس کے چیپٹرز بھی تھے, اور پھر ایم ایل ایز تھے جن کے جواب نہیں آئے ہوئے تھے. انٹرسٹنگ تھی اس جے آئی ٹی کے اندر ریکارڈز ہیں, چیکس ہیں. اس جے آئی ٹی کے اندر آپ کے منسٹریز کے ریکارڈز اور ڈیٹیلز جو ہیں انہیں ریسرچ کر کے بتائے ہیں. تو سر مجھے آپ کو لگتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے یہ اگر اکنامک ٹیررزم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اینڈ ارسپیکٹو اگر آپ لوگ آج ان ہاؤس چینج لانا چاہتے ہیں تو پھر تو صحیح کہتے تھے خان صاحب, مکمکائے فائنلی ان کی کرپشن ایکسپوز ہو رہی ہے فائنلی, تو آپ کہتے ہیں ہم مل کے ان ہاؤس چینج لائیں گے, پہلے اپنی چمڑی بچائیں گے. نہیں دیکھیں نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ لیٹس ناٹ, ہم تو نہیں کوٹ بن گئے نا پہلے کہ میں اور آپ پہلے ڈیسائیڈ کریں کہ جی بنے ہوئے تو تھے سر, آپ لوگ تو 3 دہائیوں سے کوٹ بنے ہوئے, علی بابا 40 چور پیٹ پھاڑیں گے, لٹکا دیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. دیکھیں میں نے پہلے وضاحت کیا کہ میں کبھی اس قسم کی آپ نے نہیں کہا نا, لیڈروں نے تو کہا, بٹ لیڈروں نے کہا تھا غلط کہا تھا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ضرور ہونا چاہیے. میں زرداری صاحب کے فیور میں نہیں بات کر رہا, نہ کسی کے فیور میں. لیڈروں نے کہا تھا غلط ایک تو پہلے چوائس, ایک تو میں کہہ رہا ہوں ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, نظریہ ضرورت. میں تو دیکھیں نا, اگر سن لیں, اگر آپ مجھے مہر کوئی اور غلطی بھی یاد دلائیں گی نا پی ایم ایل این کی, تو میں اون کرنے کے لیے تیار ہوں گا. مجھے وہ بات نہیں ہے میں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ چاہے زرداری صاحب ہوں, چاہے محمد سپیر ہوں, دورانی صاحب ہوں, مہر ہوں, ڈیو پروسیس آف لا سب کو ملنا چاہیے, اور بالکل سزا بھی ہونی چاہیے, اصولی پوزیشنز پہ بھی کھڑے رہنا چاہیے, اور اصولی پوزیشن پہ کھڑے رہنا چاہیے. اچھا آپ تو خود مجھے یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے وزراء اعظم کو نااہل کرا رہے تھے اور آج کہہ رہے ہیں غلط ہو گیا کیونکہ خود نااہل ہو گئے. کل کو چور کہہ رہے تھے کہ آج یوسف رضا کہہ رہے ہیں نہیں غلط کہا تھا. ہر ایشو پہ تو اصل یو ٹرن آپ لے رہے ہیں. نو یو ٹرن تو نہیں ہوتا. میں تو یہ ایک سیکنڈ, یوسف رضا گیلانی کو بالکل غلط کیا تھا, میمو گیٹ میں بالکل غلط گئی تھی پی ایم ایل این, بالکل غلط گئی تھی پی ایم ایل این. بھگتتے ہو تو کہتے ہو غلط کیا تھا. یار کمال کر رہی ہیں, کتنے لیڈرز ہیں جو بیٹھ کے یہ بات کرتے ہیں. ایک سیکنڈ, میں ابھی افتخار دورانی سے 2 پوچھ لوں اور ان سے جواب لے لوں. انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ جب تک انوالو نہیں ہوتی الیکشن نہیں کوئی جیت سکتا. عمران خان نے کہا تھا, یہ اون کرتے ہیں؟ ابھی پوچھے نا, اور میں 10 اور بیان بتا دوں گا کہ پرویز الہی ڈاکو ہے, سب سے بڑا پنجاب کا, اون کریں گے یہ؟ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا پرویز الہی کو اون کرتے ہیں. ادھر سے ادھر ڈالے گئے ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو کہا گیا ہے کہ نہیں, آپ کہہ رہی ہیں نا میرا مقابلہ کر لینا. مانیں گے آپ اور میں تو مانیں گے. ساری زندگی 80 سے 2013 میں اور بات کر رہا ہوں. مہر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اون کرنا اتنا آسان کام نہیں ہوتا. انہوں نے کہا کہ وہ سب سے بڑے ڈاکو ہیں. کیا عمران خان نے صحیح کہا تھا یہ ان کو, اور کنڈیم کرنے دیں ان کو عمران خان کو. زبیر بھائی چھوڑ دیں, میں سمجھ آ گئی ہمیں آپ جو کہہ رہے ہیں. میں بتا دیتا ہوں. دیکھیں جی بات یہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھی نا, زرداری صاحب فرماتے تھے سوال پوچھا اس کا جواب بتائیں نا. وہ جو میں نے سوال پوچھا ہے وہ سی او ڈی جو تھی وہ یہ تھی کہ ان کی حکومت تھی 2015 میں, جب فائنینشیل مانیٹرنگ یونٹ اسٹیٹ بینک, گورنر اسٹیٹ بینک انہوں نے لگایا ہوا تھا جو زبیر صاحب کی پارٹی تھی, ٹھیک ہے. انہوں نے ایک ٹرانزیکشن سسپیشس ٹرانزیکشن ایکٹیویٹی رپورٹ کرتے ہیں ایف ایم یو, اور بتاتے ہیں ایف آئی اے کو بھی اور ایف بی آر کو بھی, یہ لے کے بیٹھ جاتے ہیں. 2017 میں وہ پھر بتاتے ہیں 59 آپ سسپیشس ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, رپورٹ کر رہی ہیں. میں نے سوال پوچھا تھا اس کا جواب دیں. جون میں آ کے آ جاتے ہیں. اچھا جی ابھی کیا ہوا اس دوران؟ پیناما ہو گیا. ابھی زبیر بھائی مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. پیناما ہوا, پیناما میں آ کے
نہیں ابھی آپ چھوڑ دیں مجھے کرنے دیں. سوال جو کیا اس کا جواب دیجئے سر. میں نے آپ مجھے کرٹیسائز کرنی تھی کہ میں غلطی مان رہا ہوں, یہ غلطی مانتے ہیں آپ. میں ڈیفرنس میں بتانا چاہتا ہوں کنٹرول ڈیموکریسی ہوتی ہے, دونوں بھی لایا گیا ہے. میری بات سنیں, میں تو آپ کا جو ہے نا آپ جو بتا نہیں پا رہے وہ بتا رہا ہوں عوام کو کہ آپ لوگ عمران نے صحیح کہا تھا یا غلط کہا تھا, یہ کہہ دیں صرف. میری بات پوری ہونے دینا جی, میں اس طرف آتا ہوں, آپ کو جواب دے کے جاؤں. ابھی آپ کہہ رہے ادھر ہی آ جائیں, اس طرف نہیں آئے ادھر ہی آ جائیں. عمران نے صحیح کہا تھا, یہ غلط کہا تھا کہ وہ سب سے بڑے ان دونوں کا آپس میں اگریمنٹ تھا. یہ نہیں بولنے دیں گے مجھے, یہ نہیں بولنے دیں گے کیونکہ میں یہ حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں. آپ جواب سپریم کورٹ نے آ کے لڑکھڑاتی ہے, سپریم کورٹ نے آ کے یہ بولا ان اللہ و انا الیہ راجعون. تمام اداروں میں ڈیتھ ہو گئی ان کی, اداروں کی کہتے ہیں فوت ہو گئے ہیں. ایف بی آر کون تھا, ایس سی پی ہو گیا, نیب ہو گیا اور ایف آئی, سارے مر گئے کیونکہ یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے. یہ تو سر ہو گئی نا بات. ہاں میرا وقت ختم ہو گیا. ہاں یا نا, اسٹیبلشمنٹ ایکٹیو ہے, کنٹرول ڈیموکریسی ہے. خان صاحب نے جو کہا بالکل ٹھیک کہا جی, خان صاحب نے جو کہا ٹھیک کہا. انہی کی آشیرواد سے آپ بھی آئے ہیں. یہ تو دیکھیں بات ٹھیک کہا تھا تو میں اخذ کر لی, تو کہنا مشکل ہوتا ہے کبھی. کیا مطلب نہیں, ہمارا تو ایک 22 سال کی سٹرگل ہے یار, ہم روزانہ کے حساب سے سٹرگل کرتے رہے, ہم کسی ڈکٹیٹر کے ساتھ نہیں آئے ہیں. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. زبیر مسکرا رہے ہیں, سب مسکرا رہے ہیں. آپ لوگ بھی یہ پلیز جے آئی ٹی کا تھرلر پڑھیں, اٹس اے ویری انٹرسٹنگ ریڈ, روز پڑھیں رات تک, اٹس ویری انٹرسٹنگ. جانے سے پہلے صرف آپ کو یہ بتا دوں کوئکلی, میرا وقت ختم ہو گیا ہے. فاروق ایچ نائک صاحب نے 2014 سے لے کے 2018 تک 4 سال میں 50 کروڑ روپے کمائے ہیں. کراچی والوں, سندھ والوں, پاکستان والوں, ہمارے پیسوں کے حوالے سے, انہی کیسز لڑنے کے حوالے سے. ان کے بیٹے کے بھی فیک اکاؤنٹس کے اندر اربوں روپے گئے ہیں. انکشافات ہیں. مزید آپ کو کل بتائیں گے کہ کس طرح اب یہ سارے قرضے اتارنے کے لیے کون پیسے دے گا. وائلڈ گیس. I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ.